الله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واستفزز من استطعت منهم بصوتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ جا اس کی دیر گیری پر کہ سخت ہے انتقام اس کا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کی دیر گیری پر کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 دسمبر 2025 جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ آپ تمام میرے دوستوں، میرے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی۔ میرا اور آپ کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارے رب راضی ہو جائے اور قیامت والے دن ہم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہو جائے۔ بیان کرنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہوتا ہے تاکہ جو دین کی بات ہمیں معلوم ہے وہ آپ کو بتائیں، آپ کی بھی سمجھ میں آئے، پھر ہم سب اس پر عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے۔ اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول راضی کیسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ناراض کس چیز سے ہوتے ہیں؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو کر کے دکھایا ہے، ان سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اللہ کے پاک نبی نے ان سے رک کر منع ہو کر دکھایا ہے اپنے عمل سے، ان سے ہم رک جائیں گے، باز آ جائیں گے تو ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور ان کاموں سے رکیں گے نہیں جن سے اللہ نے روکا، جن سے اللہ کے نبی نے رک کر دکھایا، تو ہم سے میرے محترم بھائیوں اللہ بھی ناراض ہوں گے دنیا میں بھی، اور اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہوں گے۔ اب خاص کر یہ جو مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ، سردیوں کا مہینہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں خصوصی طور پر شادیوں کا سیزن کہلاتا ہے۔ شادی نکاح ایک دینی کام ہے، نکاح ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، شادی کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 11 شادیاں کی۔ نکاح ایک قسم کا یہ عبادت کی محفل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے 1-2 جمعوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے جس بات کو ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غم دونوں میں کنٹرول میں رہے، خوشی میں بھی حد سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اور غم میں بھی اتنا غم نہ منائے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، ان بہت بہادر شاہ ظفر بادشاہ گزرے ہیں مسلمان، ان کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہادر ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، یعنی وہ بندہ گرانے کا لائق نہیں، سمجھدار بندہ گرانے کا لائق نہیں ہے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، خوشی کے موقع پر اللہ یاد نہ رہا اور تیش میں خوف خدا نہ رہا، غصے کی حالت میں اللہ کا خوف نہ رہا، تو اسے سمجھو کہ بندہ صحیح بندہ، سمجھدار بندہ نہیں۔ اب خوشی کے موقع پر گانا بجانا، ڈھول پیٹنا اور ناچنے گانے والوں پر یا ڈھول بجانے والوں پر پیسوں کو لٹانا، آیا اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں آپ کو قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، اور جو ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی عمل کی روح سے میں آج اس کو آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ فضول قسم کی باتیں خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور فضول قسم کی بات خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، پیسے خرچ کرتے ہیں، گانے والوں کو بلاتے ہیں، ڈھول والوں کو، بعد اللہ معاف فرمائے خواجہ سراؤں کو بلاتے ہیں ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے، اور گانے بجانے والوں کو بلاتے ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں، مفت میں تو نہیں آتے ہیں، پہلے بکنگ ہوتی ہے، پھر ان کے اوپر جو بیلے پھینکتے ہیں وہ الگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کر لیے، لہو الحدیث، انہوں نے ایک بیہودہ قسم کی اور فضول قسم کا کام پر انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا۔ ایک دوسری آیت پاک ہے قرآن پاک کی، سورۃ الاسراء ہے،
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کو اللہ کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے نا کہ میں گمراہ کروں گا آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹوں کو، انسانوں کو میں گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنا زور لا لے، تو اپنی طاقت لگا لے، اپنا زور لگا لے، اور اپنی آواز کے ساتھ، بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا لے جتنا بہکا سکتے ہیں۔ ہم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی آواز کون سی ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، ان کو جنت کے راستے سے ہٹائے گا اور دوزخ کے راستے پر لے جائے گا۔ اس آواز سے کون سی آواز مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوت الشیطان، جو شیطان کی آواز ہے وہ کیا ہے؟ گانا بجانا ہے۔ کیا ہے؟ ڈھول ڈمکا، یہ گانا بجانا، یہ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی۔ اور شیطان اس کے ذریعے رحمان کے بندوں کو بہکائے گا اور گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنے نیک لوگوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے، جو میرے نیک بندے ہیں نا، ہر محفل میں نہیں جا بڑھتے، ہر جگہ تماشے میں گھس نہیں جاتے، والذین لا یشہدون الزور، جو میرے نیک بندے ہیں وہ زور میں حاضر نہیں ہوتے، اور زور سے مراد گانے بجانے کی محفل ہے۔ جہاں گانا بجانا ہو، جس شادی پر، موقع پر، اس گانے بجانے کی محفل مجلس میں میرے رحمان کے بندے، نیک بندے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے ایمان والو تم زور کی بات سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، پرہیز کرو۔ اور زور سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ زور سے مراد، قول زور سے مراد گانا بجانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے قریب نہیں جانا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہیں، حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5590 ہے، حضور کا فرمان لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، حضور نے فرمایا میری امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، بدبخت، بدقسمت، کون سے؟ یستحلون الحر والحریر، جو زنا اور ریشم کو، والخمر والمعازف، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے، کوئی بری بات نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس میں خوب اپنا پیسہ لٹائیں گے اور خوب اس میں شامل ہوں گے، ناچیں گے، کودیں گے، گائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ میرے امت کے بدقسمت اور بدبخت لوگ جو یہ کام کریں، جو شراب پئیں گے، جو نعوذ باللہ زنا کریں گے، جو مرد ہو کر ریشم پہنیں گے، اور جو گانے بجانے کی محفلیں اٹینڈ کریں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ، لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا الخمر، سب سے پہلے شراب، والمیسر، نمبر 2 جوئے کو، نمبر 3 والکوبۃ، حضور نے فرمایا ڈھول کو، ڈھول بجانے کو، ڈھول سننے کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، جو کرے گا وہ حرام کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں دنیا میں بھی ان آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور آخرت والے دن، قیامت والے دن بھی ان پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب برسے گا۔ وہ کون کون سی دو آوازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا مزمار عند نعمہ، خوشی کے وقت بانسری بجانا، جو گانے بجانے والے آتے ہیں ان کے ساتھ دو بندے اسپیشل ہوتے ہیں، ایک وہ بانسری بجا رہا ہوتا ہے اور دوسرا اسے پھونک مار رہا ہوتا ہے، وہ بھی بانسری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں بانسری۔ حضور نے فرمایا خوشی کے وقت جو بانسری بجاتا ہے، بانسری کی آواز سنتا ہے، یہ ایسی آواز ہے کہ سننے والے پر بھی، بجانے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، دنیا میں بھی برستی ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا دوسری جو چیز ہے وَرِنَّةٌ، مصیبت، عند مصیبت، مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، کوئی فوت ہو جائے نہ اونچی اونچی آواز سے ویلا کے رونا الگ ہوتا ہے، آنسونے کے لیے دل غم زدہ، اس سے منع نہیں، اونچی اونچی آواز سے نوحہ کرنا، آوازیں نکالنا،
حضور نے فرمایا اس آواز پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا چاہیے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے زندگی دی تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کوئی فوت ہو جائے بزرگوں میں سے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف ایک نہ ایک دن ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضور کے بہت مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر ان کا نام ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، سمع ابن عمر مزمارا فجعل اصبعی فی اذنی، گلی سے گزر رہے تھے کسی جگہ سے تو بانسری کی آواز نے ان کے کانوں میں پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی تو دونوں انگلیاں ایسے زور سے کان کے اندر گھسیڑ دی تاکہ میرے کان کے اندر یہ گانے بجانے کی بانسری کی آواز میرے کانوں کے اندر داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے کانوں سے کو اس سے محفوظ کر لے۔ اور ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں بتائیں؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے ایسا کیوں کیا؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گانے بجانے کی بانسریوں کی آواز کانوں میں پڑنے لگی، اللہ کے پاک نبی نے بھی اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال دی تاکہ یہ گناہ کی آواز میرے کان میں داخل نہ ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات فیخسف اللہ بہم الارض، حضور فرماتے ہیں میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر گانے بجانے کی آوازیں ہوں گی، ڈھول کی آوازیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، اور والمغنیات، اور ناچنے والی لڑکیاں، ناچنے والے خواجہ سرا وہ ان کے پاس ناچ رہے ہوں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ اچانک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر گاڑ دیں گے، زمین کے اندر دنسا دیں گے۔ ایسا اللہ کو ناپسند ہے یہ عمل گانے بجانے کا اور ناچنے کودنے کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان بندوں کو میں اسی وقت زمین کے اندر زندہ گاڑ دوں، دھنسا دوں زمین کے اندر۔ ایسے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کس سے؟ گانے بجانے سے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایسے کام ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل میں نفاق کو، منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ بیج ڈالو، اس کو پانی دو، کیسے پانی نہ دو تو خشک ہو جائے، پانی دو تو کیسی کھیتیوں پر نکل آتی ہے، سرسبز و شاداب۔ جو بھی گانے گاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے دل کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مومن نہیں کہلاتے، وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائی، ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک بندہ گانا گا رہا ہے، اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑ گئی، اس کی گانا گا رہا تھا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے کے 3 اوسط ہے گانے گانے کی، گانے سننے کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گی۔ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کو ناراض۔ سچے دل سے توبہ کرے ہاں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں، ورنہ گانے کی نوسط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ بس میرے محترم بھائیوں، دیکھو خوشی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شادی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا دے اللہ، بیٹی دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ صحت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں اصول ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں ضرور بے ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ شکر کیا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو۔ یہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حق حلال کا پیسہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ایک حدیث پاک میں یاد ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر بندے کو کافر نہ بنا۔ زیادہ غربت، انسان غربت کی وجہ سے بسا ہو کر کافر ہو جاتا ہے، اتنی بری چیز ہے بہت زیادہ غربت۔ اللہ کے حق حلال کی طرح پیسے دیے ہوں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر کیا ہے کہ ان پیسوں کو صحیح جگہوں میں خرچ کرو، نیک راہوں پر خرچ کرو، اپنی بیوی پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اپنی مسجد پر، اپنے مدرسے پر، جو مسجد اللہ کا گھر بن رہا ہے اس پہ خرچ کرو۔ یہی پیسہ اللہ تعالیٰ تمہیں 10 گنا کر کے واپس دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ لیکن جو تمہارا پیسہ گانے بجانے والوں پر تم نے لٹایا، خواجہ سراہوں پر تم نے لٹایا، اور اسی طرح جو ہے وہ فضول لیانی کاموں میں تم نے پیسہ لٹا دیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ پیسے کے اندر سے اللہ تمہارے مال کے اندر سے برکت ختم کر دے۔ برکت ختم کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، لوگ برکت کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، پیسے نہیں تھوڑے ہوں گے۔ اور برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے بہت ہو تو بندہ کہے کہ اس کا مال برکت والا ہے، یہ برکت کا مطلب نہیں ہوتا۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کے پاس تھوڑا مال بھی ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں برکت۔ مثال کے طور ایک بندے کی تنخواہ ہے 20,000 روپیہ، وہ پورے مہینے بیمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، پورے مہینے اس کو کچہری نہیں جانا پڑتا، تھانے نہیں جانا پڑتا، لڑائی جھگڑا اس کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اس کا 20,000 بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپیہ، لیکن وہ بیمار اتنا شدید ہے کہ ہر روز ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، جھگڑے مسئلے اتنے کہ روز عدالتوں کو جانا پڑتا ہے، کچہری کو جانا پڑتا ہے، اور 100 طرح کے اس کے مسائل ہیں، تو اس کا 2 لاکھ جو ہے وہ کدھر جائے گا، اس کو خود کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی کہتے ہیں کہ مال سے اللہ نے برکت اٹھا، اس لیے جب یہ جو مال ہے ایک بندہ ناقدری کرتا ہے، گناہوں پر اس کو لٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کی مال سے برکت کو ختم فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال کرنا ہے۔ شادی کے موقع پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں، حضور نے اپنی شادیاں بھی کی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سدرۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باقی ازواج مطہرات سے، کتنی سادگی کے ساتھ شادیاں کی۔ ایسی شادی بھی تھی جس میں تھوڑا سا خرچہ بھی کر دیا، کوئی گوشت وغیرہ بھی پکا دیا۔ ایسی بھی شادی تھی کہ جس پر کچھ نہیں تھا ولیمے کے لیے، فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے نا دسترخوان پہ رکھو، کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس پنیر، کسی کے پاس کیا، دسترخوان پہ رکھا، فرمایا یہی آج ہماری شادی کا ولیمہ ہو گیا، یہی کھا۔ اتنی سادگی کے ساتھ۔ اور شادی پر کیا کہتے ہیں، چھوارے ایسے بانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ شادی کا کیا ہو جائے، یہ بھی ولیمہ ہو۔ اور قربان جائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا جب نکاح کیا تو کتنی سادگی کے ساتھ کیا، جو گھر میں تھوڑا بہت سامان تھا اللہ کے پاک نبی نے وہ دے دیا، اور کتنی سادگی کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ہم آج کل گانوں کے ساتھ اور ڈھول ڈمکوں کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جب رخصتی ہوئی تو فرمایا میں آؤں گا اور دم کروں گا۔ اللہ کے پاک نبی نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی اور سیدہ فاطمہ کو بھی 4 کل پڑھ کے اور آیات پڑھ کے دونوں کو جو ہے وہ دم کیا، پانی دم کر کے دونوں کے سینوں پہ چہروں پہ چھڑکا، اللہ فرمایا تم دونوں کو اللہ اس شادی سے نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر حسن و حسین جیسی کہ جنت کی شہزادوں جیسی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم شادی کے موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے رب ہم سے ناراض ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گناہوں سے، اس سے ناراض ہوتے ہیں گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔